اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ٹیسٹ نالج۔ دوستوں، آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے اسلامک ہسٹری۔ تو اسلامک ہسٹری کے بارے میں ہم جانیں گے، اور یہ ویڈیو جو ہے اسلامک ہسٹری پارٹ 1 ہے، جس سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت تک جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں، بڑے بڑے اور تاریخی واقعات جو اسلام میں گزرے ہیں، جتنے بھی غزوات گزرے ہیں، وہ تمام کے تمام انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں کور کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اسلامک اسٹڈی کے جتنے بھی MCQs ہیں چیپٹر وائز، چاہے وہ پھر امہات المومنین کا ہو، پھر پرافٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو، یا اس سے پہلے جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں اس کے بارے میں MCQs ہو، یا پھر اس کے علاوہ ازواج مطہرات کے بارے میں MCQs ہو، قرآن پاک کے حوالے سے MCQs ہو، یہ تمام کے تمام چیپٹر وائز میرے چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں، اسلامک اسٹڈی MCQs کے نام سے، تو وہاں سے آپ لوگ تیاری کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ ہر تاریخ کے ساتھ BC BEC AD یا CE یا نبی یا AH لکھا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس چیز کو کلیئر کریں گے کہ یہ تمام کی تمام ڈیٹس کیا ہیں، اس کے بعد پھر ہم چلیں گے اپنے ٹاپک کی جانب۔ تو سب سے پہلے یہ جاننے کے لیے کہ BC کیا ہے، تو BC جو ہے وہ ہے بیفور کرائسٹ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پیدائش سے پہلے جتنے بھی تاریخ ہوتے ہیں وہ پھر ہم BC میں لکھتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں ہم اس کو BC کہتے ہیں، یا پھر اس کو ہم کہتے ہیں BEC۔ BEC کا مطلب ہے بیفور کامن ایرا، یعنی بیفور کامن ایرا اور BC دونوں جو ہیں وہ سیم چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، BC اور BEC۔ تو دوسری جانب اگر ہم آئیں تو اگلی جو چیز ہیں وہ ہے AD جو ہے اس کا مطلب ہے اینو ڈومینی، ٹھیک ہے۔ اینو ڈومینی کا مطلب ہے، اینو ڈومینی جو ہے ایک لیٹن جو ہے ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ان دی ایئر آف اور لارڈ، یا ان دی ایئر آف لارڈ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے بعد جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں یا ہوں گے وہ ہم AD میں لکھتے ہیں، یعنی اینو ڈومینی اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اسی طرح CE کا مطلب ہے کامن ایرا، کامن ایرا، ٹھیک ہے۔ تو کامن ایرا اور اینو ڈومینی دونوں ایک چیز ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے بعد ہم ڈیٹس کو یا CE میں لکھتے ہیں کامن ایرا، اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے ہم بیفور CE یعنی بیفور کامن ایرا کہتے تھے، اور یا CE کامن ایرا یا اینو ڈومینی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے بعد لکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں نبوی کیا ہے؟ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جو ہے وہ ملی، ٹھیک ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس تھی، ٹھیک ہے، 40 سال اور 6 مہینے، ٹھیک، 6 منتھ، ٹھیک ہے۔ تب اس سال کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس ڈیٹ کو پرافٹ ہوڈ، جس کو ہم کہتے ہیں ایئر آف پرافٹ ہوڈ، جو کہ 610 CE یعنی کامن ایرا، یا 610 AD بھی ہم لکھ سکتے ہیں اینو ڈومینی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تاریخ، اس کے بعد جتنے بھی تاریخ گزریں گے اس کو ہم نبوی میں لکھتے ہیں، یعنی نبوت ملنے کے 1 سال بعد، نبوت ملنے کے 2 سال بعد، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس طرح یعنی 12 نبوی یا 10 نبوی اس طرح ہم لکھتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ہجری کے سال پہ، یعنی AH بھی ایک لیٹن ورڈ سے نکلا ہے، اینو اجاری، اینو اجاری کا مطلب یہ بھی، یعنی دی ایئر آف مائیگریشن، یعنی ہجرت کا سال، اس کو AH کہتے ہیں، یعنی جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تھی اس کے بعد اسلامی تاریخ میں ڈیٹ جو ہیں وہ ہجری میں لکھے جاتے ہیں،
یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی وہ 622 اے ڈی یا اے سی. میں نے بتایا کہ سی ای اور اے ڈی ایک ہی چیز کو مینشن کرتے ہیں، یعنی کامن ایرا یا پھر اینو ڈومنی، دونوں ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے، تو 622 سی ای کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ تک. تو وہاں سے پھر ڈیٹ شروع ہوتے ہیں ہجری کے. ٹھیک ہے، اور اگر ہم آج کی تاریخ کی بات کریں تو آج جو ہیں وہ 2022 سی ای ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر ہجری کی بات کریں تو 1444 ہجری ہیں، یعنی اے ایچ. ٹھیک ہے، تو یہ آج کی تاریخ میں نے آپ لوگوں کو اس لیے بتا دیا تھا کہ آپ لوگوں کو ان چیزوں کی سمجھ آئے. یعنی سی ای یا اے ڈی ہم لکھ لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ لوگوں کو امید ہے یہ تمام کے تمام جو چیزیں وہ سب کچھ کلیئرلی سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم چلتے ہیں ہسٹری کی طرف کہ اس میں کیا کیا تاریخ ہیں، کیا کہاں سے شروع ہوتی ہیں اور کہاں پہ ہم نے اس کو لے کے جانا ہے. تو سب سے پہلے ہیں جی یہاں پہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو سب سے پہلے ہیں ایئر آف دی ایلیفینٹ یا 571 اے ڈی. تو ایئر آف ایلیفینٹ یعنی اس کو کہتے ہیں عام الفیل. عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال. اس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ فیل میں بھی آیا ہے کہ جس سال ابرہا یعنی ایک حبشہ کا، جس کو ہم ایتھوپیا آج کل کہتے ہیں، اس کے بادشاہ نے خانہ کعبہ پہ چڑھائی کرنے کے لیے مطلب ایک لشکر بھیجا تھا ہاتھیوں کا. یعنی فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، فیل. ٹھیک ہے، تو یہ فیل ہاتھیوں کے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے اگر تاریخ کے حوالے سے یا اے ڈی کے حوالے سے جانا جائے، ٹھیک ہے، تو 571 اے ڈی یا 571 سی ای. ٹھیک ہے، سی ای بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ عام الفیل کا سال ہے. ٹھیک ہے، اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، جس سال اللہ تعالیٰ نے ابرہا کے لشکر کو تباہ کیا تھا، جس کا ذکر سورہ فیل میں بھی آیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ ہو گئی. اب چلتے ہیں ہم نیکسٹ. اب یہاں پہ دیکھیں 610 سی ای یا اے ڈی، 610 سی ای یا اے ڈی، دونوں ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے، اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا منصب ملا. یعنی اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دی ایئر آف پرافٹ ہوڈ. ایئر آف پرافٹ ہوڈ. ٹھیک ہے، تو یہ ایئر آف پرافٹ ہوڈ ہے. اب یہاں پہ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ بھی منڈے کے دن ہوئی تھی. ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی منڈے کے دن ہوئی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی جو غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلے 5 آیات نازل ہوئے تھے، سورہ الگ کے 5 آیات، تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ منڈے کے دن ہوئی تھی. اور یہ جو ہے ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے، غالباً یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ مسلم میں موجود ہے، صحیح مسلم میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سوموار کا روزہ رکھتے تھے، یعنی منڈے کے دن کا روزہ رکھتے تھے. تو کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ منڈے کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، یعنی اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن بھی سوموار تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی جو سورہ الگ کے 5 آیات غار حرا میں نازل ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ بھی سوموار کا دن تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسی طرح مناتے تھے، سوموار کا روزہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس 619 سی ای یا 10 نبوی، یعنی نبوت کے 10ویں سال یا کامن ایرا یا اینوڈومنی کے 619ویں سال. اس سال کو کہتے ہیں ایئر آف سارو، یعنی عام الحزن. عام الحزن یعنی عام الحزن کا مطلب یہ ایئر آف سارو کا مطلب یعنی غم کا سال.
غم کا سال اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دو بہترین جو ساتھی تھے وہ جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے. ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اور لاڈلی ترین ازواج مطہرات میں سے تھی. ٹھیک ہے، اور یہ جو ڈیٹیل میں نے بتائی ہوئی ہے یہ ازواج مطہرات کے چیپٹر میں میرے چینل کے پلے لسٹ میں موجود ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، اور صرف ماں سوائے ابراہیم کے جو کہ ماریہ قبطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں. ٹھیک ہے، اور دوسرے جو شخصیت جو اس دنیا سے چلے گئے تھے اور جس کی وجہ سے اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے تو وہ ہیں جناب حضرت ابو طالب. تو حضرت ابو طالب بھی اس سال جو ہیں دنیا سے چلے گئے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سال اس دنیا سے چلے گئے تھے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس لیے غم کا سال یا عام الحزن کا سال، اور یہ تاریخ میں کافی جو ہے اہمیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ اگر اس میں ہم دیکھیں تو نمبر 4 پہ ہے 621 اے ڈی یا 12 ایئر آف نبوی. ٹھیک ہے، نبوت کے 12ویں سال اور 621 اے ڈی یا 621 سی ای کامن ایرا. اس دن جو سب سے بڑا جو ایونٹ ہوا تھا وہ ہوا تھا معراج کا ایونٹ جو ہوا تھا 27 رجب ڈیٹ تھی. ٹھیک ہے، 27 رجب. ٹھیک، اور اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے مکہ سے بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک جو یہ سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اس سال یہ ہوا تھا، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، معراج کا واقعہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے 5 نمبر پہ اگر ہم آئیں تو 5 نمبر پہ ہیں 622 اے ڈی اور 13 ایئر آف نبی، یعنی نبوت کے 13ویں سال اور 622 اے ڈی کو. ٹھیک ہے، یہ تاریخ اب آپ لوگوں کو پتہ چل رہے ہوں گے کہ یہ تاریخ کس طرح چل رہے ہیں. نبوت کے بعد نبی بھی چل رہا ہے، اور ای ڈی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد چل رہا ہے، یا سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا تو 13 نبی سے پھر تاریخ چینج ہو جاتی ہے اے ایچ یعنی ہجری کی تاریخ. کیونکہ اس تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اس سال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی اپنے اصحاب کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اس تاریخ کے بعد پھر ہجری کا سال شروع ہو جاتا ہے، یعنی نبوی جو ہیں وہ 13 نبوی تک چلتا ہے. نبوی آگے بھی چل سکتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر بڑا ایونٹ ہوا ہجری کا، تو پھر ہم اس کو ہجری پہ لے کے آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد والا کون سا سال ہے. ٹھیک ہے، تو ہجری کی تاریخ 13 ایئر آف نبی یا 622 اے ڈی سے شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی تھی، جو کہ 300 مکہ جو ہے مدینہ سے فاصلہ جو ہے 338 کلومیٹر، یا پھر اگر ہم مائلز کی حساب سے لیں تو 210 جو ہیں تقریباً، یا 211 مائلز ہیں. ٹھیک ہے، میل. ٹھیک ہے، اگر آج کل ہم گوگل کے مطلب بائی روڈ دیکھیں تو بائی روڈ تو زیادہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تقریباً 400 سے ابو بنتے ہیں کلومیٹرز. ٹھیک ہے، لیکن وہاں تو پیدل سفر کرنا پڑتا تھا، تو کم سے کم راستہ آپ لوگ لے سکتے تھے، تو وہ کم سے کم راستہ اتنا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا جی. اب یہاں پہ میپ میں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے جی مکہ مکرمہ. ٹھیک ہے، اور یہ ہے مدینہ منورہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ شمال کی جانب واقع ہے مدینہ. ٹھیک ہے، اور مدینہ سے جو مکہ ہے وہ جنوب کے جانب واقع ہے. اور یہ جو فاصلہ میں نے بتایا کہ اس کا جو فاصلہ ہے 338 یا 340 کلومیٹر لگ بھگ ہے، یا 210 یا 211 میلز بنتا ہے مکہ سے مدینہ جو ہے فاصلہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال ہجرت فرمائی تھی مکہ سے مدینہ تک. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ ہے 6 نمبر 624 اے ڈی اور 2 ہجری. اس تاریخ کو بڑا ایونٹ کیا ہوا تھا کہ غزوہ بدر ہوا تھا. یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. غزوہ بدر 17 رمضان جو تھی وہ ایگزیکٹ ڈیٹ تھی.
17 رمضان 2 ہجری۔ اب ہجری کا سال ہم بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ 90 کا سال جو ہے وہ ختم ہو گیا، اب ہجری، کیونکہ ہجرت کے بعد جو ایونٹ ہوں گے ہم وہ ہجری میں لیں گے۔ تو ہجرت کے دوسرے سال جو ہے 17 رمضان کو غزوہ بدر ہوا۔ بدر کے مقام پہ ایک جنگ ہوئی کفار مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یا مسلمانوں کے بیچ۔ تو یہ جو ہوئی تھی یہ جنگ، یہ بدر کے مقام پہ ہوئی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں تو بدر کا مقام، یہ بدر کا مقام ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہے جی مکہ اور یہ ہے مدینہ۔ بدر کا مقام جو ہے وہ مدینہ سے جو تقریباً جو 60 میلز کے فاصلے پر ہیں، ٹھیک ہے، 60 میل، ٹھیک ہے، اور کیا نام ہے، مکہ سے تقریباً پھر اگر آپ لوگ اس کو دیکھیں تو 250 یا 260 اس طرح 260 میل بنتا ہے، ٹھیک ہے، یا 250 میل تقریباً بنتا ہے۔ تو یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میپ میں کہ یہاں مکہ مطلب بدر کا جو فاصلہ ہے وہ مدینہ سے کم ہے اور مکہ سے زیادہ، یعنی اس کے دگنے سے بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بدر کے مقام پر 624 AD یا 2 ہجری 17 رمضان 2 ہجری کو ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی تھی جس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی۔ 313 تعداد مسلمانوں کی تھی اور 1000 تعداد کا لشکر تھا کفار کا، اسلحے سے لیس تھے۔ مسلمانوں کے پاس اتنا اسلحہ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی تھی کفار مکہ پر اور ان کا غرور نیست و نابود کیا تھا۔ نیکسٹ ہے اگر ہم دیکھیں تو 7 نمبر ہے 625 AD اور 3 ہجری۔ 625 AD یا CE کو جو بڑا واقعہ ہوا تھا وہ تھا غزوہ احد۔ احد جو مقام ہے وہ تقریباً مکہ سے جو ہے 5 میل کے فاصلے پر ہیں، ٹھیک ہے۔ اس جگہ پر کفار مکہ اور مسلمانوں کے بیچ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے بیچ جو ہے جنگ ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جنگ جو تھی وہ مسلمانوں سے بدر کا بدلہ لینے کے لیے کفار آئے تھے بدر احد کے مقام پر، ٹھیک ہے، جو کہ مدینہ سے 5 میل کے فاصلے پر ہیں۔ اب یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ میپ ہے، یہاں پہ جو ہے یہ احد کا میدان ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اگر اس میپ کو دیکھیں یہاں پہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیمپ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ مسلمانوں کے دستے تھے، ٹھیک، یہاں پہ تھوڑا سا، اب یہاں پہ مسلمانوں کے دستے تھے اور یہاں پہ وہ جو چھوٹی تھی جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو تعینات کیا تھا کہ آپ لوگوں نے اپنا درہ نہیں چھوڑنا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہاں پہ 2 جو ٹکڑیاں تھیں وہ موجود تھی کفار کی، یہ کفار کا کیمپ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیمپ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ 2 ٹکڑیاں اکرمہ اور ابو سفیان کی ٹکڑی موجود تھی۔ یہاں اس پہاڑی کے پیچھے خالد ابن ولید کی ٹکڑی موجود تھی۔ تو جیسے ہی مطلب جنگ ہوئی تو مطلب یہ اکرمہ اور ابو سفیان کی ٹکڑی بھاگنے لگی اس طرف۔ تو یہ جو تیر انداز تھے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا تھا، فرمایا تھا کہ آپ لوگوں نے نہیں آنا چاہے کچھ بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کی اور اس کا خامیازہ پھر مسلمانوں نے بھگتا، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں معاف بھی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں سے پھر وہ لوگ میدان جنگ میں اترے اور مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ پھر جیسے ہی خالد ابن ولید نے موقع پایا تو وہ یہاں پیچھے سے آ کر مسلمانوں پہ حملہ آور ہوئے اور یہ بھی آگے سے حملہ آور ہوئے۔ تو اس طرح اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیموں تک وہ جا پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم بھی لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دان مبارک بھی شہید ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یہ جنگ جو ہے وہ مسلمانوں نے ہاری ہے اور یہ آخری موقع تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے۔ تو اس کے علاوہ پھر انہوں لوگوں نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی اور پھر اس کے بعد پھر فتوحات شروع ہوئے۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر اگر ہم 8 نمبر کی بات کریں تو 8 نمبر پہ 626 AD سے 627 AD کے مطلب بیچ یا اکثر 627 AD لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی کبھی 626 AD بھی لکھا جاتا ہے، یعنی دسمبر 626 اور جنوری 627
میں یہ جنگ ہوئی تھی، یہ مارکا ہوا تھا، اور ہجری جو ہے وہ فکس ہے، وہ 5 ہجری۔ ہجری میں مطلب ہجری جو ہے وہ کیا ہے، سولر کیلنڈر ہے، ٹھیک ہے، سوری لیونر کیلنڈر ہے، یعنی چاند کسے دیکھتے ہیں، جو کہ 29 کا بھی مطلب مہینہ ہو سکتا ہے اور 30 کا بھی مہینہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو ہے سولر کیلنڈر میں جو ہم لے کے چلتے ہیں اس میں 30 کا بھی ہوتا ہے اور 31 کا بھی ہوتا ہے۔ تو ہر سال اس میں 10 دن کا فرق آتا ہے، یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ یعنی اگر رمضان پچھلے سال 10 جنوری کو تھا، تو اس دفعہ رمضان جو ہے 30 نومبر سے یا 1 جنوری سے شروع ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح مطلب 10 دن کا فرق آتا ہے۔ اچھا، یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، یہ آپ لوگوں کے دماغ میں ہو۔ اچھا، اس طرح اگر آپ لوگ دیکھتے تو یہ 5 ہجری کو ہوا تھا، اور یہ اس کی تاریخ جو تھی 1 شوال تھی، ایگزیکٹ 1 شوال کی تاریخ تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس تاریخ کو غزوہ خندق ہوا تھا، ٹھیک ہے، جس میں کفار نے یہ ارادہ کیا تھا کہ جیوز کے ساتھ، یعنی یہودیوں کے ساتھ مل کر کفار مکہ نے ایک ارادہ کیا تھا کہ ہم مدینہ پہ چڑھائی کریں گے اور مسلمانوں کو ختم کریں گے۔ تو یہ جو ہے یہ مارکا اس تاریخ کو ہوا تھا۔ اب اس میپ پہ آئیں تو میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں بتاؤں کہ یہ ایسے جنگ ہوئی کہاں تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ شہر مدینہ ہے، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر مدینہ میں یہاں پہ موجود تھے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ شہر مدینہ ہے، اس کے دونوں طرف یہ طرف جو ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو ڈکی، یہ تو پہاڑ اور یہاں پہ جنگل موجود تھے، یہاں بھی پہاڑ تھے، اور اس سائڈ پہ بنو قریظہ جو ہیں وہ موجود تھے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب معاہدہ ہوا تھا کہ آپ لوگ اگر کوئی مطلب مسلمانوں پر باہر سے حملہ کرے تو آپ لوگ خاموش بیٹھیں گے، لیکن اس نے بعد میں پھر حکم عدولی کی تھی، یا جو خلاف ورزی کی تھی معاہدے کی۔ یہاں پہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ شمال کا جو علاقہ تھا مدینہ کا، یہ جو ہے یہ اوپن تھا، ٹھیک ہے، یہ اوپن تھا۔ یہاں سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کے مشورے پر 5.5 کلومیٹر کا ایک کھڈا کھودا، ٹھیک ہے، جس کی لمبائی 5.5 کلومیٹر تھی اور جس کی چوڑائی 8 میٹر، 5.5 کلومیٹر کیا تھی لمبائی تھی، 9 میٹر چوڑائی تھی، اور گہرائی 4.5 میٹر تھی۔ یہاں پہ کھدوائی، یہاں پہ جو ہے اس سائڈ پہ کفار اور جو غطفان کے جو یہودی تھے وہ موجود تھے 10,000 لشکر کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اندر موجود تھے اپنے 3,000 اصحاب کے ساتھ، اور یہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ایک خندق کھدوائی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا سارا میپ، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لڑے اور مسلمانوں کو بنا لڑے فتح ہوئی تھی، پھر جو کفار تھے وہ خندق عبور نہ کر پائے اور وہ یہاں سے بھاگ گئے۔ غزوات پہ ڈیٹیل جو MCQs ہیں وہ میرے چینل کے پلے لسٹ میں موجود ہیں، وہاں سے آپ لوگوں یہ تمام کے تمام جو MCQs ہوں آپ لوگوں کو مل سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے جو چیز ہوئی تھی وہ تھا 628 629 CE یا AD اور 7 ہجری، ٹھیک ہے۔ اس تاریخ کو یہ واقعہ ہوا تھا، یعنی دسمبر 626 اور جنوری 627، دسمبر 28 اور جنوری 629 کو 7 ہجری کو یہ واقعہ ہوا تھا، جو کہ غزوہ خیبر کے نام سے جانا جاتا ہے، غزوہ خیبر، ٹھیک ہے، غزوہ خیبر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا جنگ تھا یا غزوہ تھی خیبر کے اس تک، خیبر کے جیوز پر یا یہودیوں پر حملہ تھا، ٹھیک ہے، یا اس کے ساتھ جنگ تھی۔ اب آپ لوگ اس میپ میں آئیں تو اس میپ میں آپ لوگ کو میں دکھاؤں کہ یہ مدینہ منورہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہیں جی خیبر، ٹھیک ہے۔ تو یہ تقریباً 171 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا مدینہ سے خیبر کا فاصلہ، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے خیبر وہ چلے گئے، اور وہاں پہ ان لوگوں نے مسلمانوں نے خیبر کو فتح کیا تھا، ٹھیک ہے، جو کہ یہودیوں کے قبضے میں تھا، ٹھیک ہے۔
تو یہ 7 ہجری کو یہ بڑا ایونٹ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد مطلب یہاں پہ مسلمانوں کی تعداد اگر دیکھیں تو 1600 تھی، اور ان کی تعداد جو تھی وہ 10,000 تھی، یعنی یہودیوں کی تعداد، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو فتح سے نوازا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ اگر ہم آئیں تو یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو 629 AD اور 8 ہجری جو ہے وہ اس کو ایک ایونٹ ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور اس ایونٹ کو کہتے ہیں جی ہم فتح مکہ۔ فتح مکہ جو ہے وہ اس تاریخ کو ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو مطلب پھر وہاں پہ معاف بھی کیا، ٹھیک ہے، مکہ فتح بھی کیا، وہاں پہ بہت سارے لوگوں نے ایمان بھی قبول کیا، ٹھیک ہے۔ تو 629 AD یا 629 CA اور 8 ہجری، اور یہ تقریباً 10 دن تقریباً یہ لگے ہیں 10 رمضان سے لے کر 20 رمضان تک یہ جو ہے فتح ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں نیکسٹ جو ہے، اور یہ جو ہوا تھا یہ دسمبر 29 دسمبر سے 30 یہ 29 دسمبر سے شروع ہوا تھا، یہ 10 دن اور 630 AD تک ہوا تھا، ٹھیک ہے، یہ مارکا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ یعنی یہ واقعہ، اب اس کے بعد 630 AD اور 8 ہجری کو غزوہ حنین ہوئی تھی۔ کیا؟ غزوہ حنین۔ غزوہ حنین قبیلہ حوازن کے مابین اور مسلمانوں کے مابین جو ہے وہ غزوہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، جس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مطلب اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئے یہ ڈیٹس۔ اچھا، اب نیکسٹ ہیں اس میں 12 نمبر جو ہیں، یہ بھی کافی امپورٹنٹ جو ایونٹ ہیں، 630 AD کو 9 ہجری، ٹھیک ہے، 9 ہجری کو تقریباً یہ رجب کا جو تھا مہینہ تھا، رجب کے مہینے میں یہ ایونٹ ہوا تھا، اور یہ ایونٹ کا نام ہے غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وصال سے 1.5 سال پہلے جو ہے وہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاسٹ غزوہ تھا، جو کہ رومن کے خلاف تھا، مسلمانوں کا رومن کے خلاف تھا۔ جو روم جو تھا وہ عرب کے بارڈر پر اپنی فوجیں لے کے آیا تھا، یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج تیار کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے مقام پہ جب پہنچے تو وہ جو ہے جو رومن جو ہیں وہ بھاگ گئے تھے عرب کے سرحد سے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو یہ جو ہے یہاں پہ مدینہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے یہ ہے تبوک کا مقام، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تبوک کے مقام پہ اپنے افواج کے ساتھ، تو یہاں سے یہ رومن اس سائڈ پہ موجود تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اگر میں آپ لوگ کو یہاں پہ جو تھا رومن امپائرز موجود تھا، یہاں پہ پرشین امپائر موجود تھا اس سائڈ پہ، ٹھیک ہے، ایران، عراق، ٹھیک ہے، اس سائڈ پہ سیریا موجود تھا، اس سائڈ پہ سیریا، اس سائڈ پہ عراق، یہاں پہ ایران، پھر اس کے آگے افغانستان اور پاکستان عراق کے ساتھ جو ایران کے ساتھ جو ساری بارڈر ہیں، ٹھیک ہے، اس سائڈ پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ تمام جو ہیں وہ میں نے یہاں پہ جو ڈیٹیل تھا وہ میں نے بتا دیا ہے۔ نیکسٹ اگر ہم اس کے بعد دیکھیں، اب نیکسٹ ہے اس میں 632 AD 11 ہجری، یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وصال ہے وہ اس سال کو ہوئی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا جو ایگزیکٹ جو ڈیٹ ہے وہ ہے 8 جون 632 جو ہے AD، ٹھیک ہے، 11 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے جو ہے وہ پردہ فرما گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کی جو ہے خلافت کا دور جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم یہاں پہ بات کریں تو سب سے پہلے جو خلیفہ تھے وہ تھے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا جو ٹینیور تھا وہ 632 AD سے 634 AD تک تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے بعد یہ 2 سال تک جو ہے وہ خلیفہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے شیئر کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد جو ہے وہ خلافت 30 سال تک جو ہے وہ قائم رہے گی، جس میں سے پہلے 2 سال جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے، پھر 10 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر 12 سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 6 ماہ جس میں 6 ماہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے، جس میں سے 5.5 سال جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے، اور جو 6 ماہ جو ہیں وہ پھر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے۔ اسی طرح یہ 30 سال جو ہیں وہ پورے ہوتے ہیں، لیکن جو لاسٹ والے جو 6 سال ہے وہ ہم سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خلیفہ تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر امیہ جو ہے دور امیہ کی خلافت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ابھی چلتے ہیں ٹاپک کی جانب۔ تو یہ 632 اے ڈی سے 634 اے ڈی تک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 اگست 634 اے ڈی کو وفات پا گئے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک بڑی جنگ ہوئی تھی، مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس کے خلاف مسلمانوں نے جنگ لڑی تھی، جس میں مسلمانوں کے سپہ سالار خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ جو جس بیٹل کو کہتے ہیں بیٹل آف یمامہ یا جنگ یمامہ، جو کہ دسمبر 632 اے ڈی کو لڑی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے 6 مہینے تقریباً یا 5ویں مہینے میں یہ جنگ لڑی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ جو ہے اس میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو سیکنڈ خلیفہ جو اس کا ٹینیور شروع ہو جاتا ہے، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس کی 10 سال تک خلافت رہی، 634 سے 644 اے ڈی تک، ٹھیک ہے۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر صبح کے وقت نماز پڑھاتے وقت، یعنی وہ امامت کر رہے تھے، اس ٹائم پھر ان کو شہید کیا گیا۔ ابو لولو فیروز نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا ایک زہر آلود خنجر مار کر، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو شہادت کی ڈیٹ ہے وہ نومبر 3 644 اے ڈی ہے، ٹھیک ہے، یا 644 اے سی۔ اچھا، تو نیکسٹ جو اگر ہم اس حوالے سے بات کریں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 2 بڑی جنگیں لڑی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی جنگ جو تھی وہ اگست 636 کو بیٹل آف یرموک لڑی گئی تھی، جو کہ رومن امپائر کے خلاف لڑی گئی تھی، جو کہ بہت بڑی تعداد میں تقریباً 2,40,000 کی تعداد میں مسلمانوں سے لڑنے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ 30 سے 40,000 تک تھی، اور مسلمانوں کا اس میں جو سپہ سالار تھا وہ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور یہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہیں وہ دور خلافت میں لڑی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر اگر ہم بات کریں تو جنگ قادسیہ بھی 636 اے ڈی میں لڑی گئی، جو کہ نومبر 636 اے ڈی میں لڑی گئی تھی، جو کہ فارسیوں کے خلاف جنگ تھی، یعنی پرشین کے خلاف۔ یرموک جو تھی رومنز کے خلاف تھی، اور یہ پرشین کے خلاف یہ جنگ تھی۔ یعنی دیکھیں یہ یہاں پہ رومنز، یہ سیریا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ رومنز موجود تھے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ رومنز موجود تھے، اور یہاں پہ جو موجود تھے یہ عراق، یہ ایران، یہاں سے پھر افغانستان اور پاکستان کا ایریا، یہ جو تھا یہ سارا یہ جو تھا یہ پرشین ایریا تھا، اور یہ جو تھا یہ رومن ایریا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ یہ رومنز کے ساتھ جو تھی وہ یرموک لڑی گئی، اور پرشین کے ساتھ جو تھی وہ قادسیہ لڑی گئی تھی، دونوں ایک ہی سال لڑی گئی ہیں۔ قادسیہ میں جو سپہ سالار تھا وہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں ہے۔ ابو عبیدہ ابن جراح بھی عشرہ مبشرہ میں ہے، جس کو امین الامت کا خطاب بھی ملا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جنگ قادسیہ اور جنگ یرموک جو 2 بڑی جنگیں تھی جو کہ رومن اور پرشین کے خلاف لڑی گئی تھی، وہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لڑی گئی تھی۔ نیکسٹ
اگر یہاں پہ ہم دیکھیں تو 19 پہ تھرڈ جو ہے وہ خلیفہ کا دور شروع ہو جاتا ہے، تیسرے خلیفہ جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت تھی، اور یہ تقریباً 12 سال تک یہ دور خلافت چلی ہے، 12 سال 12 ایئر، 644 سے 656 تک، ٹھیک ہے، 644 سے 656 تک یہ جو ہے یہ جو دور خلافت جو ہے وہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، ان کے گھر میں معصور کر لیا تھا پہلے، اور اس کے بعد پھر ان کو شہید بھی کر دیا گیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 جون 656 AD یعنی 17 جون 656 AD کے بعد یا CE کے بعد جو ہے ان کو شہید کیا گیا تھا۔ نیکسٹ جو ہے وہ دور خلافت جو شروع ہو جاتی ہے وہ ہے چوتھے خلیفہ حضرت امام علی علیہ السلام، جو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جو ہے وہ تقریباً 6 سال تک رہی، جو 656 سے 661 AD تک رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو بھی پھر شہید کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، وہ اس کی جو شہادت کا جو دن ہے اس کو ابن ملجم نے، ایک خارجی تھا، انہوں نے اس کو شہید کیا تھا، وہ بھی نماز میں یعنی مسجد میں ان کو شہید کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو ڈیٹ ہے، جو جس تاریخ کو ان کو شہید کیا گیا تھا وہ ہے جنوری 29 661، یعنی 29 جنوری 661 کو ان کو شہید کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پھر ان کے جو دور میں جو ہے 3 بڑی جو جنگیں ہوئی ہیں، جو سب سے پہلے جو جنگ لڑی گئی تھی وہ بیٹل آف جمل یعنی جنگ جمل لڑی گئی تھی 656 AD اور 656 AD اور 36 ہجری میں، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین جنگ تھی، ٹھیک ہے۔ دوسری جو جنگ لڑی گئی تھی وہ صفین کی جنگ تھی 657 AD اور 637 ہجری کو، ٹھیک ہے، جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین یہ جنگ لڑی گئی تھی، ٹھیک ہے، جس کو بیٹل آف صفین یا جنگ صفین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری جو جنگ تھی وہ جنگ لڑی گئی تھی بیٹل آف نیروان 658 AD یا پھر 38 ہجری کو جو ہے وہ جنگ لڑی گئی تھی، ٹھیک ہے، اس کے خلاف، خارجیوں کے خلاف۔ یہ نیروان جو تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور خوارج کے مابین جو تھی یہ جنگ لڑی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 30 سال تک جو ہے دور خلافت جو ہے وہ ان 4 جو خلفائے راشدین کو، جس کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مابین تھی جو یہ دور خلافت گزری۔ اس کے بعد پھر امیہ جو ہے وہ خلافت جو ہے وہ آئی ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اسلامک ہسٹری کے پارٹ 2 میں ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ امید ہے یہاں تک آپ لوگ کو سب کچھ کلیئرلی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو دیکھیں، اپنے ساتھ اس کے نوٹس بناتے جائیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کے پاس اسلامک ہسٹری کے جو بڑے جو ایونٹس ہیں وہ بھی، اور اس کے ساتھ جو میں نے ڈیٹیل ساتھ بہت ساری بتائی ہے، جو میں یہاں پہ مینشن تو نہیں کر سکتا تھا لیکن ساتھ بولتا تھا، ٹھیک ہے، وہ آپ لوگ، اور انشاءاللہ یہ اس کی جو صحیح ہونے کی جو پوری ذمہ داری وہ میری ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہاں سے کوئی بھی اس طرح کی جو میٹیریل ہے وہ نہیں ملے گا جو آپ لوگوں کو جو پھر وہ بعد میں غلط ثابت ہو، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اسلامک ہسٹری پارٹ 2 میں، وہاں پھر ہم امیہ خلافت اور عباسی خلافت کو انشاءاللہ پھر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور اس کو کور کریں گے۔ یہاں پہ ایک چیز یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو یہاں پہ جو بلیک میں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو یہاں پہ بلیک میں، یہ تھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور خلافت میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں یہ جو علاقہ تھا عرب کا، یہ مسلمانوں کے انڈر تھا۔ یہاں پہ یمن جو ہے
وہ بھی مسلمانوں کے انڈر آ گیا تھا. یہاں پہ عمان جو ہے وہ تب تک مسلمانوں کے انڈر نہیں آیا تھا. حجاز کا علاقہ، یمن کا علاقہ، یہ جو علاقہ تھا وہ مسلمانوں کے انڈر تھا. اس کے بعد پھر یہاں پہ جو بلو کلر میں نظر آ رہا ہے ساتھ میں، یہ جو عرب کا پورا علاقہ جس میں یمن بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، طائف وغیرہ. طائف تو خیر پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فتح ہوا تھا، ٹھیک ہے. جو کہ پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنگ یمامہ کے دور میں، اور اس میں جو ہے وہ فتح ہوا تھا، مسلمانوں کے قبضے میں آیا تھا، ٹھیک ہے. باقی جو یہاں پہ جو ریڈ میں نظر آ رہا ہے یہ رومن اور پرشین کا جو ایریا تھا، عراق ایران کا، ٹھیک ہے، جو ایریا تھا وہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کے قبضے میں آیا تھا، ٹھیک ہے. اور باقی جو وائٹ میں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جو سارا جو بیزنطین امپائر ہے، ارمینیا ہے، ٹھیک ہے، یہ باقی جو پرشین جو چھوٹے پھر بعد میں جو علاقے جو فتح ہو رہے تھے، یہ جو باقی جو وائٹ میں نظر آ رہا ہے، یہ تمام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات ہوئے تھے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح پھر یہ 3 بر اعظموں پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں تمام جو علاقے تھے، ارمینیا، بیزنطین امپائر اور پرشین کے باقی جو علاقے تھے، ٹھیک ہے، وہ باقی جو بیت المقدس جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوا تھا. یہ آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ کی جو خلافت تھی وہ باقاعدہ 3 بر اعظموں میں پہلی ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے تو پھر جو دارالخلافت تھا وہ مدینہ سے کوفہ شفٹ کیا تھا، ٹھیک ہے. شام جو تھا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہاں پہ جو ہے حکمران تھے. اور باقی جو حجاز تھا، کوفہ تھا، جو یہ ایران کا علاقہ اور یہ جو علاقہ تھا یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انڈر تھا، ٹھیک ہے. اور پھر جب امیہ آئے تو ان کے انڈر پھر سارا یہ جو علاقہ ہے، یہ 3 بر اعظم کو حجاز سمیت، کوفہ سمیت، یہ تمام جو چیزیں وہ پھر صلح حسن کے جو ہے اس میں آیا تھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی تھی، ٹھیک ہے. تو یہ سارے کے علاقے جو حضرت امیر معاویہ کو انڈر کیے تھے، اور یہاں پہ امیہ خلافت جو ہے وہ قائم ہوئی تھی، ٹھیک ہے. امید ہے آپ لوگوں کو سب کچھ کلیئرلی سمجھ آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے. پھر بھی کسی کو کوئی کنفیوژن ہو، کسی کا کوئی کویشچن ہو تو کمنٹس باکس میں کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں رپلائی کروں گا یا اس پہ بھی ویڈیو بناؤں گا، ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اسلامک ہسٹری پارٹ 2 میں.